نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم باب العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں علم کا مقام اور مرتبہ انسان کے گفتار اور کردار سے پہلے ہے، کیونکہ انسان کے قول اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم کا ہونا شرط ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، اپنی مرضی سے عمل کریں گے تو پھر آپ کے عمل کا کوئی مل اور قیمت نہیں پڑے گی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم اصل میں وحی الہی کا نام ہے، تو اس کا ایک مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ جان لیں کہ انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت اس انداز میں بیان کی ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا عمل یعنی استغفار کرنی ہے۔ چنانچہ ربیع بن نافع رحمہ اللہ تعالیٰ، ابھی ابو نعیم نے ان کی بات ذکر کی ہے حلیہ کے اندر، تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا تھا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم، پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد عمل۔ تو اگلا جو حدیث کا ٹکڑا امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ورثوا العلم، انہوں نے وارث بنایا ہے علم کا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم یہ حاصل کیا تو اس نے انبیاء کی میراث میں سے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اس میں ایک لمبی حدیث تھی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اور یہ لمبی حدیث سنن ابی داود کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کی طرف راستے آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی طالب علم کے اس عمل سے راضی ہو کر اس کے احترام کے لیے اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں، اور عالم دین کے لیے دین کے طالب علم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات بھی دعائیں کرتی ہیں بخشش کی، اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پانی کے نیچے جا کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک عالم دین کو ایک عبادت گزار بندے پر اس طرح فضیلت اور مقام مرتبہ ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو درم و دینار کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے علم کا ہی وارث بنایا ہے، جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے اس وافر حصہ حاصل کر لیا۔ اور یہ حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اضطراب کی وجہ سے اس کو صراحتاً بطور حدیث ذکر نہیں کیا، بلکہ ترجمۃ الباب کے اندر یہ بات ذکر کر دی، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وقال جل ذکرہ، اس کا ذکر بڑا جلالت والا ہے، جلال والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 20ویں پارے کے اندر فرمائی کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ تو ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اس کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کو بھی تب ہی سمجھو گے جب آپ علم حاصل کریں گے، وگرنہ علم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ ملک میں کہ لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنمی جو ہیں وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ رسولوں کی بات کو سننا اور اسے سمجھنا، کہ دین کی بات کو سن لیتے، سمجھ لیتے، اس پر عمل کر لیتے تو آج ہمیں یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور علم نہ رکھنے والے، اللہ نے فرمایا یہ برابر نہیں ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اصل میں یہ ایک مرفوع حدیث کا ٹکڑا ہے جو ابن ابی عاصم اور طبرانی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس تعلموا، علم سیکھو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے ہی آتا ہے، بالتعلم والفقہ بالتفقہ، اور فقہ جو ہے، فقاہت جو ہے وہ سمجھنے سے آتی ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٍ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہوتے ہیں. یعنی یہ دین کا علم سیکھنا خیر ہی خیر ہے. باب العلم قبل القول والعمل، کل یہ باب گزرا تھا، اس کا یہ ابھی کچھ حصہ رہتا ہے کہ کردار اور گفتار سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر علم حاصل ہوگا، علم ہوگا تو پھر آپ کا عمل بھی اور آپ کی گفتگو وہ درست ہوگی. تو کچھ حصہ بیان ہو گیا تھا. وقال ابو ذر، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو وضعتم الصمصامۃ علی هذه واشار الی قفاہ، فرمایا کرتے تھے اگر مضبوط دھاری والی تلوار تم رکھ دو اور اشارہ کر کے کہنے لگے میری اس گدی پر، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، پھر میں خیال کروں کہ تمہاری اس تلوار کے چلانے سے پہلے میرے پاس اتنا سارا وقت ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات میں بیان کر سکتا ہوں، تو پھر اس تلوار کے چلانے سے پہلے میں اس کو ضرور بیان کر دوں گا. اصل میں معاملہ اس طرح تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے ملک شام کے اندر. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک فقہی مسئلہ سا اختلاف ہوا. وہ یہ تھا کہ اس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پاری تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ مال ذخیرہ کرنا، جوڑ کے رکھنا ہے ہی منع. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر زکوٰۃ دی جائے تو پھر مال جتنا مرضی جوڑ لیں کوئی مسئلہ نہیں. یا دوسرا مطلب ہے کہ مال جب جمع ہوگا تو پھر ہی زکوٰۃ ہوگی، ایسے تو نہیں زکوٰۃ دی جانی. لیکن چونکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، جو آیا اس کو خرچ کرو اللہ کے سپرد. تو جو 10ویں سپارے کی آیت ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اس سے پہلے اصل میں معاملہ چل رہا ہے اہل کتاب کے متعلق پچھلی آیات کے اندر. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ اہل کتاب کے متعلق ہے. تو سیدنا ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے متعلق ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت ویسے ہی عام جرنل ہے، ہمارے متعلق ہی ہے. تو لیکن اس کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری کا موقف درست نہیں تھا کہ مال ذخیرہ کرنا یا رکھنا جوڑنا منع ہے. جی، تو اس وجہ سے ان کے اختلاف ہوا. تو پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. تو انہوں نے ابو ذر غفاری کو پھر کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں وہاں پر ربضہ نامی جگہ پر. ٹھیک ہے، وہ مدینے میں آیا تو پھر وہاں سے ربضہ نامی جگہ پر چلے گئے. تو اب یہ جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے یہ مسند دارمی کے اندر روایت ہے کہ مالک بن مرثد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ان کے گرد ارد گرد جمع ہو کر مسئلہ پوچھ رہے تھے. ایک آدمی کہنے لگا اوے آپ کو تو فتویٰ دینے سے منع نہیں کر دیا گیا؟ ان کو صرف فتویٰ دینے سے منع نہیں کیا گیا تھا، منع یہ کیا گیا تھا کہ مال ذخیرہ کرنا جوڑنا منع ہے. ہاں جی، اس سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ موقف فتویٰ ٹھیک نہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا کے کہنے لگے تو میرے اوپر نگران لگا ہوا ہے. ہاں جی، تو پھر اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی. ہاں جی، تو اس کا پھر مطلب یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر خلیفہ بھی آپ کو دینی مسئلہ بیان کرنے سے منع کرتا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ دین کی بات پہنچانا ضروری ہے مسلمان کے لیے. اس جملے کا اصل مطلب یہ ہے. تو کون و ربانیین کی آگے امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ کون و ربانیین اس کا کیا مطلب ہے. قال ابن عباس علماء فقہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکمت والے، دانائی والے، بردباری والے، تحمل والے، سمجھ والے
عالم دین بنو۔ ربانیین کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً جذبات میں آ جاؤ، کوئی بات کرے تو آپ فوراً جذبات میں آ جائیں، ہمیں بات کیوں کر دی ہے؟ ہیں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرو، ہم سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اب ایسا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بچہ لے کے آتی ہے، ہاں جی، وہ بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گزارش کرنے لگے اللہ کے نبی یہ کپڑا دے، میں دھو دیتی ہوں، یہ چادر میری آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے چھینٹے مار دی ہیں۔ اب ایسا ہو ہمارا کوئی عالم دین یا کوئی عام بندہ اس کے کپڑوں پر کسی کا بچہ پیشاب کر دے، کتنا کو برداشت کرے گا؟ ہاں، یہ تو بڑی بات ہے، کوئی بات ہم لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے یہ جو اللہ نے فرمایا نا رکھو ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اس کا کیا مطلب؟ وہ فرمایا کرتے تھے علماء، حلم والے، تحمل والے، بردباری والے، برداشت رکھنے والے، حوصلہ کرنے والے، فقہاء، سمجھدار بنو۔ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، اور ربانی وہ عالم ہوتا ہے جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔